there is a creator, جی then he will think who is the creator of that creator. everything that exists has a cause. Atheism basically works on logic. Science with God or without God. It doesn't. جو سائنس ہے وہ خدا کے وجود کو تقویت بخشتی ہے یا وہ خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے. کہ سائنس کو ہم نے خدا کے ساتھ ایک کمپیٹنگ اینٹی بنا دیا ہے. لیکن سائنس کو ایز ٹول تو یوز کیا جاتا ہے نا خدا کے وجود کو نگیٹ کرنے کے لیے. سائنس کا کیا خدا کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے؟ I think that's a very ignorant understanding of the philosophy of science. Faith and reason are just completely separate things. ان کا آپس میں کوئی وہ انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اشرف مخلوقات سائنٹسٹ ہی وہ سچا ہوگا, وہ We are not. ہاں وہ آنیسٹ ہوگا, وہ پیور ریشنالٹی پہ آپریٹ کر رہا ہوگا اور اس کے کوئی پرسنل موٹیو نہیں ہوں گے, اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہوگا. کہ آپ تو ہر چیز کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں. آپ ایوولوشن کی تھیوری کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں یہ فالس ہیں. آؤٹ آف دا پکچر ایوری تھنگ از پاسبل. بات یہ ہے کہ اگر مورالٹی جو ہے وہ ان بلڈ چیز ہے, ان بلڈ کوئی کمپس ہے, تو سیم چیزیں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر جب ریلیجن بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے تو آپ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کا جو انٹرنل کمپس ہے اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا. کل کو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے کوئی مر رہا تھا, کوئی پریشان تھا, کوئی تکلیف میں تھا, تو تم نے کیا کیا, تو میں خدا سے پوچھوں گا کہ تو خدا تھا, تو نے کیا کیا. السلام علیکم خواتین و حضرات, اسکوائر پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے الحاد اور اس سے متعلقہ دلائل. دنیا بھر میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ نوجوان نسل سوال کرتی ہے, شک میں پڑتی ہے اور جوابات نہ ملنے کی صورت میں الحاد کا شکار ہو جاتی ہے. ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا خدا پر یقین صرف عقیدہ ہے یا اس کے پیچھے اسٹرانگ انٹلیکچوئل, فزیولوجیکل اور سائنٹیفک ایویڈنسز موجود ہیں. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو ایسے گیسٹ موجود ہیں جو اس موضوع پر گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد راجہ صاحب اور حسنین صاحب. بہت شکریہ کیسر احمد بھائی جوائن کرنے کے لیے اور بہت شکریہ حسنین بھائی جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کویسچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایتھیزم ہے بیسیکلی اٹ سیلف ایک نظریہ ہے یا یہ دوسرے نظریات کو رد کرنے کے لیے ایک چیز ہے؟ اگر آپ اس کی جو مین اس کا جو موقف ہے, اگر تو آپ اس حوالے سے اس کو آپ ایسرٹین کرنے کی کوشش کریں تو پھر تو یہ نظریہ نہیں ہے. کیونکہ نظریہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو ایک پورا پیکج دیتا ہے نا. کہتے ہیں کہ اسلامی نظریہ ہے تو اسلامی نظریے میں ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ہمارے حلال حرام ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, چلڈرن رائٹس ہیں, سوسائٹی کیسے پرفارم کرے گی, یہ سارا ہے. تو ایتھیزم میں تو صرف ایک ون پوائنٹ نیگیشن آف گاڈ ہے. ہاں اس کے ملٹیپل لیئرس ہیں کہ انٹینسٹی آف نیگیشن کیا ہے, لیکن ایتھیزم کے ہیومن رائٹس نہیں ہے, ایتھیزم کے کا سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, ایتھیزم میں کوئی ایلڈرلی رائٹس نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو نہیں. لیکن جب سے اس کو پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا جانا شروع ہوا, پرٹیکولرلی یہ جو رچرڈ ڈاکنز اینڈ سو فورتھ یہ ہیں, تو انہوں نے اس کو ایک نظریے کے طور پہ پیش کیا ہے. لیکن نظریہ یہی ہے کہ باقی سارے نظریات غلط ہیں, ان میں خود کیا ٹھیک ہے یہ کبھی ایکسپلور نہیں ہوا. تو ایتھیزم کی جو بگننگ ہے وہ ہمیں کب سے نظر آتی ہے؟ ادھر یہ ود دا بگننگ آف یونیورس آ گیا تھا وجود میں, یا ود دا پیسج آف ٹائم اسے انٹینشنلی انڈیوس کیا گیا ہے سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیں اس کا تو بیسکلی بگننگ آف یونیورس تو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا تعلق تو انسانوں سے ہے. تو انسان تو بگننگ آف یونیورس کے وقت نہیں تھے. قدیم نظریہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ کب سٹارٹ ہوا, کچھ لوگ ایپیکورس کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن وہ آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی کے طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہی واز ون آف دی فرسٹ ونس. لیکن اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ہی واز ایکچولی دا فرسٹ ون جس نے نظریہ انٹروڈیوس کیا تھا. اس سے پہلے بھی یقیناً یہ نظریہ تو یہ رہا ہوگا. باقی یہ اس کے بعد اس کی پروموشن جو ہے وہ یورپ میں ہوئی, اور یورپ میں بھی یہ ایتھیزم ایک دم سے پبلکلی نہیں سامنے آیا, بلکہ اگر آپ اسے کہیں کہ 17ویں 18ویں صدی اس میں اس کو زیادہ پرومیننس ملی ہے, جو ڈیسٹک موومنٹ ہے اس کے بعد. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی کئی سو سال پہلے, تقریباً 500-600 سال پہلے, ان کے جو آرٹسٹ ایلیٹ تھی, ان کے شاعر, ان کے مصور,
ان کے اندر ایتھیزم پایا جاتا تھا، لیکن وہ ایک کلوز سرکل ایتھیزم تھا، وہ اس کا معاشرے پہ کوئی اثر نہیں تھا. میجر بریک تھرو اس کا جو کپرنکس کے آئیڈیاز، جو کہ جس نے چرچ کی اجاراداری کو بہت ہرٹ کیا، جب وہ زیادہ سوسائٹی کے اندر پروموٹ ہونا شروع، تو ایک ریبیلین آپ کہیں گے چرچ سے وہاں سے سٹارٹ ہو گئی تھی. اس کے پھر آگے 200-300 سال کے بعد پروگریسولی یہ دنیا میں، یورپین دنیا جو ہے، ویسٹ کی دنیا، اس میں عام ہونا شروع ہوا. وہاں سے پھر یہ باقی دنیا میں پھیلا، پھر یہ بالکل ڈکلائن پہ چلا گیا. پھر 9/11 کے بعد دوبارہ سے جو اورینٹلسٹ اسٹڈیز ہیں اینٹی اسلامک، ان کو ریوائیو کیا نیو ایتھیزم نے، اور اب پھر یہ دوبارہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے. حسنین بھائی، میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ ایتھیزم جو ہے بیسیکلی یہ بائی برتھ ایک انسان اڈاپٹ کرتا ہے، یا اگر ہم لوگ سب کانٹیننٹ کی ایگزامپل کوٹ کریں کہ یہاں پہ لوگ زیادہ تر ایتھیزم کی طرف وہ جاتے ہیں کہ جو مذہب بیزار ہو جاتے ہیں، یا سم ہاؤ اگر ایک کلیم یہ بھی دیکھا جائے کہ لوگ زندگی کی تکالیف سے یا مصائب سے تنگ آ کر ایتھیزم کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ I would not say کہ atheism by birth ہو سکتا ہے because every human being is born on a fitra, and fitra at the least includes a recognition or a receptivity towards God and a grand designer or a harmony of universe. So I would not say کہ atheism by birth ہو سکتا ہے. I think human mind has an ability to recognize the patterns in creation which very precisely point towards a creator. تو ہمارے اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں بھی I think there was this philosopher ابن طفیل، تو انہوں نے ان کا جو پورا ناول تھا حی ابن یقظان، وہ اسی بارے میں تھا کہ how even a person if they're born on an island with no society or communal pressure they can reach the existence of a creator just through inference. نیچر کے اندر اپنے انٹرنلی اینیمل کنگڈم ساری چیزوں کے ساتھ. سملرلی which is this is also the view of the ماتوریدیہ، جو ہمارا ایک عقیدہ کیسپور ہے، اس میں بھی یہ آئیڈیا ہے کہ جو ہیومن مائنڈ اٹ از کمپلیٹلی کیپیبل آف ریکگنائزنگ گاڈ اینڈ اٹ ہیز بین ٹیونڈ ان سچ اے وے کہ جو خدا کی ریکگنیشن ہے وہ آپ اس کی طرف کافی ریسیپٹیو ہو. خاص طور کہ یہ بلڈ کیسے ہوتا ہے، تو I would say that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he said that every child is born on the fitra, it's only their parents who make them Christian or a Jew. تو I think it's the same with atheism. It's like آپ کی معاشرے میں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو I would not say کہ نیچرلی آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں. I do think کہ اس کے اندر تھوڑا بہت ایکٹیو پلے ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، کچھ آئیڈیاز کا، تو جو ایتھیزم کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں کہ ایز اف اٹس جسٹ نیچرل پوزیشن آف ہیومن بینگس. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اینی سچ تھنگ. ابھی ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے ایتھیزم جسٹ آپ نے کہا از اٹ اے ورلڈ ویو، آل دو ایتھیزم جسٹ سیز کہ وی ڈو ناٹ، اٹس لائک اے لیک آف بلیف ان گاڈ، اور اس کی کتنی انٹینسٹی ہے جیسے کیسر بھائی نے کہا. لیکن once you remove God from the picture, تو then what it entails، ٹھیک ہے، کیونکہ God is like the foundation of world views for Muslims and many other tradition. تو once you remove that, the entire house of cards it falls، اور پھر آپ کو ہر چیز خود سے کنسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے. تو although atheism by in its very essence it's not a world view, but it ends up entailing a world view. It ends up having an effect on ethics, on your socio-political, on your psychological, on basically every aspect of human existence. So I think it cannot be just, we cannot just put it this way کہ atheism جو ہے وہ نیچرلی کوئی انسان کچھ اپنی زندگی میں دیکھے گا تو وہ ایتھیزم کی طرف انکلائنڈ ہو جائے گا. اٹس جسٹ لائک اگر آپ وہ جو لیک آف بلیف ان گاڈ ہے اس کے آئی تھنک دیر وے ٹو مینی اسٹیپس اس کی طرف کہ آپ کو ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنی پڑتی ہے اس آئیڈیا کے ساتھ کہ آپ you end up becoming an atheist. But as you said کہ if a person borns تو he is on فطرت، لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی تنہائی میں اس کا وجود آتا ہے تو وہ کاز اینڈ افیکٹ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد اگر کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک سنگل اینٹی، سنگل ہیومن بینگ ہے، تو وہ کاز اینڈ افیکٹ کو آبزرو کرتا ہے. تو پھر کاز اینڈ افیکٹ کی جو چیز ہے جو ایتھیزم کے راہ میں آتی ہے، تو اس سلسلے میں تو پھر وہ سوچے گا الٹیمیٹلی کہ اگر فار ایگزامپل میں اس کو اگر تھوڑا سا مزید ایزی کروں کہ وہ رات کو دیکھتا ہے کہ رات آتی ہے دین ہی سلیپس، دن آتی ہے وہ ہی ویکس اپ،
پھر اس کی زندگی کا سرکل اس لحاظ سے چلتا ہے، تو وہ کاز اینڈ افیکٹ کے ارد گرد تھوڑا سا گھومتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے جب وہ اس طرف جانا شروع کرے گا کہ اپنے وجود کے اوپر یا اپنی کریشن کے اوپر سوچے گا، تو ہی ول الٹیمیٹلی تھنک کہ دیر از اے کریٹر، جی دین ہی ول تھنک کہ ہو از دا کریٹر آف دیٹ کریٹر. Yeah, no, that's a very common atheist argument against the Kalam, cosmological arguments and other arguments. If there is a creator, then who is his creator? But I think the person would naturally, if he thinks honestly and sincerely, he would be able to conclude that there cannot be an infinite regress of things. Can we go over, would we go over the entire argument کہ infinite regress کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایز لانگ ایز وہ اردو میں ہوش ہو. اچھا ٹھیک. ہمارے آڈینس کا تو خیال رکھنا ہے. انفینٹ ریگریس از دا آئیڈیا کہ اگر اس چیز کو اے کو بی نے بنایا، بی کو سی نے بنایا، اس طرح کرتے کرتے ایڈ انفینٹم. بٹ دا آئیڈیا از کہ اگر وہ ایک آپ کہتے ہیں پری ایٹرنیٹی کی طرف جا رہی ہے، وہ کازل چین، تو جو پریزنٹ ایٹ ول نیور ٹیک پلیس، اٹ ول نیور ایکچولائز. اگر ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، اگر ایک سنائپر ہے، اس نے کہیں نشانہ لگایا ہوا ہے اور اس کو اس کی پرمیشن چاہیے شوٹ کرنے کے لیے، اینڈ وہ سنائپر اپنے جو کمانڈر ہے اس سے پوچھتا ہے، اس سے پرمیشن لیتا ہے، وہ کمانڈر پھر پچھلے کمانڈر سے پرمیشن لیتا ہے، اس طرح وہ پچھلے. تو دا سنائپر وہ جو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کبھی اپنا ایم لے کے اپنا شوٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو وہ جو پرمیشن ہے وہ پیچھے جاتی رہے گی، اینڈ اٹ ول نیور ایکچولائز، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے جہاں سے وہ ڈیسیژن ایمنیٹ ہو رہا ہو کہ یس یو کین شوٹ. اگر وہ انسرٹنٹی پہ ہی ہے پوری چیز، تو دا ایکچوئل ایونٹ ہے جو شوٹ کرنا ہے، اٹ ول ناٹ ٹیک پلیس. تو سملرلی یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہو کریٹڈ دا گاڈ، اس کو بہت الگ الگ طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے، انپیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوشچن بائی اٹ سیلف از آلموسٹ پیراڈاکسیکل، بیکاز گاڈ از این انکریٹڈ بینگ. سو جب ہم کلام کازمولوجیکل آرگیومنٹ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، تو اٹس ناٹ کہ ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ ہیز اے کاز. جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. تو وی سے گاڈ از دا ویری پرائمری بینگ who did not come into existence, but everything that exists is based on God. So God for us is not like like Jesus Christ. Like that's not our conception of God. Our conception of God is not like Hindu mythological figures. Our conception of God is a very immaterial, transcendent being who is the very foundation of existence itself. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وجود ہے اس کی بنیاد بھی یا اس کی بھی جو سمجھ ہے وہ بھی خدا سے ہی لنکڈ ہے، تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انفرنس کرے گا کہ کاز اینڈ افیکٹ، تو ہی وڈ بی ایبل ٹو ریچ دس آئیڈیا کہ ایک بنیادی فاؤنڈیشن ہے جس پہ کاز اینڈ افیکٹ کو لے کرنا ہے. اور اگر جس آپ نے کہا وہ ابن یقظان میں جو ابن طفیل اگزامپل دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ جو دا کریکٹر ہے وہ سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی تہہ کو، تو وہ دیکھتا ہے اٹس ویری ڈیپ، بٹ وہ سے انفرنس یہ میک کرتا ہے اٹ ہیز ٹو ہیو اے فاؤنڈیشن فار اٹ ٹو بی سیٹلڈ. اگر یہ مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ جو سمندر کی تہہ ہے یہ ایک جگہ سیٹلڈ ہے، تو دیٹ مینس کہ اس کی کہیں نہ کہیں فاؤنڈیشن ہے. اگر اس کی کہیں فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو یہ ایک جو مجھے نظر آ رہی ہے ایک چیز وہ ایسے نظر نہ آئے. تو آئی تھنک اٹس نیچرل ریزننگ کے تھرو ہم اس چیز کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں انفینٹ ریگریس کو. کیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ ایف وی لیو دس کہ ہو کریٹڈ دا کریٹر. تو ایک میں لائیو اسٹریم پہ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی یہ کویشچن تھا کہ واٹ آر دا ایویڈنسز دین، ایسے کیا شواہد ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ہم اس بات پہ یقین کریں کہ خدا کا ایگزسٹنس ہے. اگر ہم اسے قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ملٹیپل چیزیں آتی ہیں جس میں قرآن پاک کے ورسز بھی ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس چیز میں نشانیاں ہیں. لیکن ایک آدمی جو ڈیویٹ ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے یہ چیزیں نہ بتاؤ تم. یہ ساری باتیں نعوذ باللہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ کتابی باتیں ہیں، اس کو میری آبزرویشن ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ایسے کیا ایویڈنسز ہو سکتے ہیں کہ جس سے آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں کہ ہاں خدا کا وجود ہے؟ اچھا، آپ کے پچھلے جو حسنین بھائی بات کر رہے تھے، میں ضمنی طور پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ سوال آتا ہے نا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، تو یہ لمیٹیشن آف نالج سے لنکڈ کوشچن ہے. یہ ایگزسٹنس آف گاڈ اس کے اندر امپلائڈ ہے. سو فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ مجھ میں شعور ہے، فہم ہے، عقل ہے،
یہ ایک انٹینجبل اینٹیز ہیں، میں ان کو چھو نہیں سکتا. اگر میں سوال کروں کہ ان کو کس نے بنایا ہے، اینڈ فار دا سیک آف آرگومنٹ میرا جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ ان کو کس نے بنایا ہے، تو مجھے یہ نہ پتہ ہونے کا جو انیویٹیبل کانسیکوینس ہے کہ میں ان کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر دوں کہ یہ ہے ہی نہیں. یہ ایک سٹل پوائنٹ ہے جو ایتھیسٹ مس کر جاتے ہیں. کہ آپ اپنی ایپسٹمولوجیکل اگنورینس کو آبجیکٹیو ریالٹی پہ پروجیکٹ ایگزیکٹلی، اور اس کی اپنی کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں ہے. ایون دو فور دا لیک آف بیٹر ورڈ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، لیکن اٹ ازنٹ، فاؤنڈیشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اب آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے، دیکھیں جو کریٹر کا اقرار ہے وہ تو بڑا آسان کام ہے. انکار کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ایگزیومیٹک چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ابھی اسنان بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ اس علت و معلول کے سلسلے کے پیچھے جاتے 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 ایک چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ جو خالق ہے وہ اس کے بیونڈ ہے. تو مثال کے طور پہ اگر یہ میز اور بڑھئی کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ میز ہے، اس کو ایک بڑھئی نے بنایا ہوا ہے، تو ہم اب بڑھئی کا جو معاملہ ہے وہ یا جو میز ہے اس سے ہم بڑھئی کو انفر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میز جو ہے یہ بڑھئی کے کو اب سپرسیڈ کر رہا ہے، اس سے اوپر چلا گیا ہے. نہیں، یہ بڑھئی کے آرڈر میں نیچے آتا ہے. تو اگر ہم تخلیق کی بات کر رہے ہیں اور اس سب تخلیق کا ایک خالق ہے، تو وہ تخلیق جو ہے وہ پھر فوق نہیں کرے گی، وہ پھر سپرسیڈ نہیں کرے گی خالق کو، اس کے تحت آئے گی. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت انسان کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ کہ ہم جب وجود خدا کی بات کرتے ہیں، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وجود خدا کی بحث کبھی بھی یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتی کہ میں آپ کو ایک آرگومنٹ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے. نو ریشنل ڈبیٹر وڈ ایور. اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دو ہمارے پاس آپشنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مظاہرات جتنے بھی ہیں، جتنا بھی فنومنا ہے، یہ خود کو وجود میں لے کے آیا ہے یا اس کو کسی اور نے وجود دیا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کو وجود میں لے کے آیا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک خدا پہ ایمان لانے کے بجائے میں اربوں سالوں سے کھربوں کی تعداد میں جو حادثات ہو رہے ہیں میں ان پہ ایمان لے کے آیا ہوا ہوں. تو دیٹس این ابسرڈ اسٹیٹمنٹ ٹو میک. تو اگر اس کو کسی اور نے وجود دیا ہے تو اب ہماری بحث ٹورڈز دی ایگزسٹنس آف گاڈ چل پڑی ہے. اب ہم نے اینڈ سے اینڈ ملا کے کرنے ہیں. ایون جو کاسمولوجیکل آرگومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم خدا کو ثابت نہیں کرتے ہیں. جی جی، پرائمری کاز ہوتا ہے. پرائمری کاز ہے، اور وہ پرائمری کاز انرجی ہو سکتی ہے، وہ ایک ٹرانسینڈنٹ بینگ ہو سکتا ہے. تو وہ اس کے بعد کی ایک بحث ہے. وی ہولڈ کہ وہ محض ایک انرجی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس انرجی کو کبھی کوئی خالق تو ہوگا. نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالق کبھی تو خالق ہوگا، اینڈ دیٹس فیئر آرگومنٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انرجی آپ ایک ایسی چیز بات کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی آپ کی کنسیپشن میں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. ویئر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا خالق ہے اس کے پاس ایک آٹونومی ہونی چاہیے، ایسا اختیار ہونا چاہیے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، تبھی تو وہ سارا کچھ بنا سکتا ہے. کیا انرجی کا مائنڈ ہے؟ وہ نو انرجی کا مائنڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہم ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں کہ جو پلانر بھی ہو، منصوبہ بندی کرنے والا ہو، ول ہو، اور پھر اس کے پاس قدرت ہو کہ وہ ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکے، اینڈ اوبیسلی اس کے لیے علم ہو. تو اس کے لیے پھر دو تین چیزیں عام طور پہ جو کہی جاتی ہیں کہ اس کا اومنیشنٹ ہونا ضروری ہے، اس کا اومنیپٹنٹ ہونا ضروری ہے، اینڈ سو فورتھ. وہ کسی انرجی کے پاس نہیں ہے. جب بات یہاں پہ آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب دنیا میں جتنی ڈفرینٹ کنسیپشنز ہیں گاڈ کے حوالے سے، لیٹ اس سی کہ یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ کیا ہمیں ہندتوا میں ایسے خدا کا تصور ملتا ہے جس کے بارے میں ہم طے کر چکے ہیں کہ اس کا اومنیشنٹ ہونا بھی ضروری ہے، اس کا اومنیپٹنٹ ہونا بھی ضروری ہے، اینڈ سو فورتھ. کیا ہمیں کرسچینٹی میں ملتا ہے، کیا ہمیں جوڈیزم میں ملتا ہے. تو اس کی اپنی بھی لمیٹیشنس ہیں. کہ خدا کا بیٹا ایک لمیٹیشن ہے، خداؤں کی آپس میں لڑائی ایک لمیٹیشن ہے، اینڈ سو فورتھ. آپ کو میں ضمنی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو پھر اینڈ میں جو اسلام کی کنسیپشن ہے وہ ون اس لیے کرتی ہے کہ جو چیزیں ہم ریشنلی طے کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ خالق ایسا ہوگا، وہ صرف آپ کو اسلام دیتا ہے. یہاں پہ میں چھوٹے سے، وہ ہمارا آپ کا سوال نہیں ہے لیکن میں ایسے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ویو نہیں ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے اور پھر بہت سی اور مذاہب ہیں. آسان کرنے کے لیے اس بات کو ایسا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کا جو ہمارا سٹانس ہے، جو موقف ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ہے، ہندوازم بھی اسلام ہی ہے،
اس کے بھی آپ اگر اسکرپچر پڑھیں تو مورتی پوجا وغیرہ کے خلاف جو ان کے اسکرپچر میں جو آیات لکھی ہوئی ہیں، خدا کی وحدانیت کے بارے میں جو لکھی ہوئی ہیں، انڈیویزبل گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی تو ہے ہی، اسلام تو سب کو پتہ ہے، جوریزم بھی ہے، باقی بھی جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، ڈفرینس یہ ہے کہ ان کی لوکل لیول پہ کریٹیوٹی ہوتی رہی، جنریشن آفٹر جنریشن وہ اتنے دور نکل گئے اپنے سینٹر سے کہ ایک علیحدہ مذہب کا ایک تشخص ان کا بن گیا۔ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا تھا، اسلام 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہوا، تو یہ جو اب اسلام کی شکل ہے یہ سٹینڈرڈ ہے باقی سب کے لیے کہ آپ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے ہم ہیں۔ all you have to do is کہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو چیزیں اپلائی کی ہیں ان کو آپ موو کریں تو ہم اور آپ ایک جیسے ہیں۔ یہ اینڈ میں پوائنٹ ضرور اس دیتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بہت سے خداؤں میں سے خدا کون سا، سب کا خدا کا ایک ہی تصور ہے۔ It's just many of the other systems they have been corrupted over a period of time. تو اسلام اس کرپشن کو ریموو کرتا ہے جو کنٹمپری ہے۔ آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ انٹینجیبل، اب یہاں پہ کلیم ایک یہ آتا ہے کہ آخر اس دنیا کے اندر ایک خدا ہی ایسی چیز کیوں ہے کہ جو انٹینجیبل ہے؟ نہیں، کس نے کہا ہے؟ میں نے کسی جگہ پہ یہ آرگومنٹ پڑھا تھا کہ ہم تو سائنس جو ہے وہ ہر چیز کی ٹینجیبلٹی کی طرف جا رہی اس سوال کے پیچھے ایک سوچ ہے، وہ سوچ بذات خود انٹینجیبل ہے۔ Logic is not tangible. Neither are rules of mathematics. Yeah. So these are like things which are intangible. So metaphysical too. ہے۔ ایتھیزم بیسیکلی ورکس آن لاجک۔ It No. doesn't. Okay, so ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا، آپ نے کہا کہ جب کوئی انسان ایویڈنس مانگتا ہے تو اور وہ کہتے ہیں مجھے لاجیکل ایویڈنس لو، a very precise point to understand is کہ there is no such thing as neutral rationality. ریزن جو ہے وہ کچھ میٹافزیکل اینکرز کے ود ان آپریٹ کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیور ریشنالٹی یوز کرتا ہوں، دیر از نو سچ تھنگ ایز دیٹ۔ اور یہ چیز ویسٹرن فلسافیکل ٹریڈیشن میں بھی ہے، ہیوم میڈ such arguments and I believe Schopenhauer made such arguments and even Nietzsche to some extent کہ there is no such thing as کہ اگر آپ کہیں کہ یہ عقل ہے اور ایک عقل کا نیوٹرل وہ یوزیج ہے۔ ہمیشہ جب بھی عقل کسی بھی چیز کے ساتھ انگیج کرے گی اس کو کچھ چیزیں زیوم کرنی پڑیں گی، اس کو کچھ چیزیں، اور وہ چیزیں میٹافزیکل، وہ چیزیں آپ کو جب ازیوم کرتے وہ چیزیں ڈیڈکٹیولی پروو نہیں ہو سکتی۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو جس طرح یہ کلیم ہے کہ سائنس از دا آبجیکٹیو ٹروتھ، دس ویری کلیم کین ناٹ بی پروو تھرو سائنس بیکاز دس کلیم از ان دا ریلم آف لاجک اینڈ میٹافزکس۔ اب یہ جس طرح میں نے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس چاہیے، موسٹ آف دیز پیپل بیکاز دے ہیو بین کنزیومڈ بائی دس آئیڈیا کہ سائنس از دس نیوٹرل بیکن آف ریشنالٹی، دے ڈو ناٹ ریئلائز کہ دے آر ریڈیوسنگ ایویڈنس اینڈ ریشنالٹی ود ان دا امپیریکل فریم ورک، ود ان دا نیچرلسٹک میتھڈولوجی، کیا ہوتا ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم، ٹھیک ہے، اس کے اندر محدود کر کے وہ ریزن کو یوز کریں۔ جب وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کا وجود نظر نہیں آتا، دا ویری آرگیومنٹ ان اٹ سیلف ہیز ازیومڈ کہ خدا کو ٹینجیبل یا فزیکل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ صرف لاجک کی بات کریں تو 2 + 2 4، اس کا پروف کیا ہے؟ اگر آپ میرے سامنے یہ گلاس رکھتے ہیں، یہ گلاس رکھتے ہیں، اور آپ کے یہ 2 اور گلاس اور یہ 4، اگین آپ نے اس کو پہلے امپیریکل ریلم میں لے کے آئے اور پھر آپ نے مجھے پروف کیا کہ یہ 2 اور 2 = 4، رائٹ؟ دا پرابلم ایون ود دس ایگزامپل وڈ بی کہ آپ نے ازیوم کیا کہ ایک کچھ ایکسیمز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ میں کمپریہینڈ کر سکتا ہوں، کہ میں انفر کر سکتا ہوں، اور آپ نے وہ پورا ایک ڈیڈکٹیو سیلوجزم میں آپ اس چیز کو لے کے اور آپ نے پھر مجھے پروف کیا۔ تو اس امپیریسزم میں بھی وہ ایک آپ نے ایک ایکسیم جو ہے اس کو ازیوم کیا۔ تو سملرلی یہ جو جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں کیس ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ امپیریسزم کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، تو آئیڈیا یہی ہے۔ مطلب اگر آپ وہ اسپیکرس کارنرس کی ڈبیٹ دیکھیں وہ جو لنڈن میں ہوتی ہے، تو اٹس آلویز کہ دے آسک دا ادر پرسن کہ آپ کیا ایسا دنیا میں یا کائنات میں ہوگا جس سے آپ یہ مان لیں گے کہ خدا ہے، مطلب کیا آسمان میں لکھا ہے یا یہاں سے پانی نکلنے لگ جائے، مطلب واٹ ٹائپ آف میریکل۔ تو وہ بندہ پھر جواب دیتا ہے کہ ہاں اگر یا لیتے یہ درخت ہے یا بھی ایک دم سے گر جائے، بٹ دا آئیڈیا ہے کہ اس کی بھی آپ اگر آپ ہائپر اسکیپٹسزم پہ جائیں گے تو آپ اس کے اندر سے بھی وہ نیچرلسٹک دلیلیں جو ہیں وہ نکال لیں گے۔ اگر ہمارے ٹریڈیشن میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ معجزات کو یا کرامات کو یا میرے پروفیٹک میریکلس کو ان کو سید احمد خان نے وہ ایک
نیچرلسٹک فریم ورک میں سپر امپوز کرنے کی کوشش کی ہے وہ اسی آئیڈیا کے تھرو ہے کہ آپ جب دین کو وہ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ اگر ہم اسے وہ امپیریسزم اور ایک نیچرلسٹک میتھڈالوجی کے اندر لے کے آ جائیں گے تو یہ لاجیکل ہو جائے گا. دیٹس ناٹ ٹرو. لاجک از اے فیلڈ وچ از انڈیپینڈنٹ آف یہ امپیریسسٹ نیچرلسٹ پیراڈائم, اور جو لاجک ہے وہ اس کے بیونڈ بھی ہے. اور اٹس ناٹ لائک کہ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ پلیٹو پہ جائیں تو وہ بھی ایسی ہے کہ اٹ ایگزسٹ ان سم ہائر رین. اور اسی طرح سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اٹس ویری کوائٹ ریسنٹ ایون ان فار دا ویسٹرن ٹریڈیشن کہ اگر آپ نے ہر چیز کو مٹیریلسٹ ایک نیچرلسٹ فریم ورک میں محدود کرنا, تو آئی تھنک دا کوشچن اٹ سیلف assume some metaphysical ideas, اور that is something that we have to challenge. اچھا, اسی سے ایک کوشچن میرے ذہن میں یہ ہے کہ ڈبیٹ تو بہت زیادہ ہے ویسے, اگر اسے بالکل ایک سینٹینس میں کنکلوڈ کریں, از سائنس ود گاڈ اور ود آؤٹ گاڈ؟ یعنی اگر کہنا چاہوں کہ جو سائنس ہے وہ خدا کے وجود کو تقویت بخشتی ہے یا وہ خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے؟ ون آف دی موسٹ انفارچونیٹ آسپیکٹس آج کی دنیا میں جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ سائنس کو ہم نے خدا کے ساتھ ایک کمپیٹنگ اینٹی بنا دیا ہے. دیکھیں چیزوں کا, آپ سائنس کا مقابلہ کریں فلاسفی کے ساتھ, دونوں میں ہی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, ایک میں مٹیریل ہے دوسرے میں امٹیریل بھی ہے, کسی حد تک مقابلہ بنتا ہے. لیکن سائنس اور ریلیجن کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ جو یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں they will have to assume کہ جو موجودہ سائنٹزم ہے یہ بھی پھر ایک ریلیجن ہے, اس کے بھی کچھ حلال حرام ہوں گے جو کہ ہیں. جب نے جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی بات کی ہے وہ ایک حلال حرام کی باؤنڈری ہے نا, کہ آپ سپر نیچرل کو انٹرٹین کریں گے یا نہیں کریں گے, اور نہیں کریں گے بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, حرام ہے اس کے اندر. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو حسین بھائی بات کر رہے تھے نا آگے, کہ سرٹن آپ کے ایکسیومز ہیں جن کے اوپر آپ کوئی آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں, تو آپ کی کوئی نہ کوئی اے پرائری ڈسپوزیشن تو کہیں نہ کہیں ہے. انفیکٹ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں, سائنس کی واسٹ میجورٹی, کچھ تو جو فلاسفر آف سائنس ہے وہ کہتے ہیں ساری تھیوریز وہ سرٹن assumptions پہ بیس ہیں. And the idea goes something like this: you let us assume that A exists, and based on that A, we can explain the rest. تو اب ڈارونزم کی مثال دے لیں, مثال کے طور پہ اٹس assumed کہ نیچرل سلیکشن ہوتی ہے. There is no scientific evidence of that. None. Zero. تو ہم نے چونکہ یہ assume کر لیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اب باقی سارے کا سارا ایکسپلین ہو جاتا ہے. کچھ فلاسفر آف سائنس کو معجزہ بھی کہتے ہیں, اور یہ بڑا ڈینجرس ایک کمبینیشن ہے جس کو بہت ضرور چیلنج کرنا ہوگا ہمیں. وہ کمبینیشن دو چیزوں کا ہے کہ جو سائنس کی تھیوریز ہیں اس کے کئی اسکول آف تھاٹس ہیں, دو ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں, ایک انسٹرومنٹلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے. ان میں فرق یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹلسٹ ہے وہ یہ پوزٹ کرتے ہیں کہ سائنس کی تھیوری کو آپ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ لیں, ایک اوزار کے طور پہ, ہتھیار کے طور پہ لیں, اینڈ رن ود اٹ, حقیقت آپ پہ کھلتی رہے گی. جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو سائنس کی تھیوری ہے یہ حقیقت ہے. سو ایوولوشن از اے ریئلسٹ تھیوری, از ناٹ انسٹرومنٹلسٹ, اور دیگر بہت سی ہیں. تو اس دونوں اسکول آف تھاٹس میں سے جو ریئلسٹ ہے یہ آج کل ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس کمبینیشن کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اوکمز ریزر ہے. اوکمز ریزر پوزٹس کے کسی بھی پروسیس کے جو بہت سادہ ترین حصے ہیں وہ آپ رکھیں, جو کمپلیکس ہیں دیر unnecessary, میں اس کو بہت واٹر ڈاؤن کر کے کہہ رہا ہوں, actually goes much deeper than that. تو جو آسان چیز ہے وہ آپ رکھیں, باقی آپ چھوڑ دیں. سو آپ نے کوئی بھی تھیوری ایسی ہے جو آپ نے خدا کے خلاف یوز کرنی ہے سائنس میں, سو all you have to do is treat it as realist, اور جتنے بھی کمپلیکس کویشچن ان کو کٹ ڈاؤن کر کے ایزیلی رکھ کے, نہیں اوکمز ریزر ہے, باقی سارا چھوڑ دیں آپ. سو مثال کے طور پہ یو اپلائی اوکمز ریزر آن نیچرل سلیکشن, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو بیونڈ نیچرل سلیکشن. آگے کمپلیکس کویشچن ہے نا. فار ایگزامپل, what does it mean for nature to select? Is it passive filter? Is it an active process? If it is passive, then why do we call it selection? If it is active, then how selection is brought about? نیچر کا کمانڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ اب کمپلیکس کویشچن ہے, چھوڑ دو اس کو, بس ختم. اوکمز ریزر اپلائی کر لیے.
یہ تھیوری کو ریئلسٹ مان لیا. یہ جو موجودہ ایتھیسٹک قبضہ ہے سائنس کے جہاں میں، یہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. سائنس بذات خود آپ کو فنومنات کی سائنس آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ گلاس کانچ کا بنا ہوا ہے، اس کی یہ پراپرٹیز ہیں. That's it. سائنس کا یہ کام نہیں ہے کہ سائنس آپ کو بتائے کہ یہ گلاس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے اور اس نے یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیٹس ناٹ ہاؤ سائنس آپریٹس. سائنس کو اس طرح سے بھی آپریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گلاس ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گیا تھا. یہ ایک گلاس ہے جس کی جو پراپرٹیز ہیں مٹیریل وہ خود بخود وجود میں آ گئی تھی. سائنس کا کام ہے کہ اس گلاس کی یہ مٹیریل پراپرٹیز ہیں اینڈ دیٹس اٹ، اینڈ آف اسٹوری. آگے ریلیجس لوگ ہیں اس کے اوپر ایک پورا آرگومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ گلاس کہاں سے آیا، اس کا خالق کون تھا، اس کا یہ تھا. یہ سارے میٹافزیکل کویسچنز ہیں. ویری گڈ. ایتھیسٹ ہیں وہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سائنس پہ ایتھیزم کا اتنا قبضہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر ڈیوڈ برلنسکی کہتے ہیں کہ فرام 80s آن ورڈس تو جو ریلیجس لوگ ہیں وہ ایک خوف زدہ زندگی گزارتے ہیں لیبارٹریز میں. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بتائیں کہ وہ یہودی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کیا ہیں، کیونکہ وہ جس ماحول کے اندر جا رہے ہیں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنے سخت ہیں، اب وہ زندگی عذاب میں آ جاتی ہے. میں اپنی بات کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک دو ایگزامپلس دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. گنٹر بیکلی، اس آدمی کا کیریئر جس طرح سے تباہ کیا گیا، 160 سے زیادہ ریسرچ پیپرز کا رائٹر. ہی جسٹ کوشچن کہ ڈی این اے کی کمپلیکسٹی ڈزنٹ سیم لائک ایکسیڈنٹل. جاب بھی ختم ہو گئی، ویکیپیڈیا سے پیج ختم کر دیا کہ یو آر ناٹ فیمس انف لائک ہی واز یسٹرڈے. آج کیسا ہوا؟ رچرڈ اسٹرنبرگ، انہوں نے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن پہ ایک پیئر ریویوڈ پیپر، اب پیئر ریویوڈ سائنس میں پیئر ریویوڈ پیپر ہی ہوتے ہیں نا. سائنس کے تو جو ٹریڈیشن ہے اس کے تو خلاف کچھ نہیں کیا انہوں نے. وہ پیپر پبلش ہوا، زندگی 2 PhD ہیں اس آدمی کے پاس، زندگی عذاب بنا دی. دے آر ناٹ آبجیکٹیو پیپل کہ دے فالو دی ایویڈنس ویئر ایور اٹ مے لیڈس. نہیں، میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایویڈنس کے اوپر حد لگائی ہوئی ہے کہ یہ ایویڈنس کہاں تک جا سکتا ہے. اینی تھنگ بیونڈ دیٹ پٹ دی اوکم ریزر ان پلیس، کٹ اٹ. تھیوری آپ کی ریئلسٹ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک پورا ایک مافیا لائک سیٹ اپ ہے. سائنس کا کیا خدا کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے؟ نن واٹس ایور. لیکن سائنس کو ایز ٹول تو یوز کیا جاتا ہے نا خدا کے وجود کو نگیٹ کرنے کے لیے. I think that's a very ignorant understanding of the philosophy of science. Because science by its very definition excludes God. مطلب سائنس نے جو ڈپارچر لیا ہے اس میں یہ چیز کبھی کیا کہتے ہیں آپ کا ارائیول لسٹ میں تھی نہیں کہ ہم خدا تک پہنچیں گے. یہ نیو ایتھیزم اور ایک نیو ایتھیزم نے جو سائنس کی فلاسفی آف سائنس کو اگنور کر کے جسٹ سائنٹیفک ہائپوتھیسز اور فیکٹس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی، یہ اس کا نتیجہ ہے. اس کے اوپر ایک اور چیز، یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ سائنس ورسز فیتھ یا ریزن ورسز فیتھ، دس آئیڈیا بائی اٹ سیلف از ویری، اٹس ناٹ اے پارٹ آف آور انٹلیکچوئل جینیالوجیز. یہ ایک ویسٹرن کرسچن جینیالوجی کا حصہ ہے. بیکاز کرسچینٹی تھرو اٹس، مطلب اس کے جو فارمیشن میں جب کرسچینٹی کے فارمیٹیو ڈیز چل رہے تھے تو تبھی اس چیز کو یہ سپریشن، یہ بائفریکیشنز دے ٹک پلیس. تو جو کرسچینٹی کی پرائمری ڈاکٹرن ہے ٹرینٹی یا انکارنیشن، بیکاز دے ور سو کمپلیکس، دے ور ملٹیپل اوپینینس ٹیکن آن اٹ. لائک فار ایگزامپل سینٹ اوگسٹین کا اوپینین تھا یا کوائنس اسکول تھا، اس کا اوپینین تھا. تو جس طرح بھی کیسر بھائی نے کہا، جو ولیم آف آکم تھا، اٹ واز ہز اوپینین کہ فیتھ اینڈ ریزن آر جسٹ کمپلیٹلی سیپریٹ تھنگس. ان کا آپس میں کوئی وہ انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. فیتھ جسٹ کمپلیٹلی اٹرنل. اور اسی کا نتیجہ ہمیں پھر وہ نکلتا ہے دا بائفرکیشن بٹوین فیتھ اینڈ پالیٹکس، سیکولرزم اور یہ ساری چیز. ہماری ٹریڈیشن میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری ٹریڈیشن میں فیتھ از دیر اینڈ فیتھ از سبسٹانشیٹڈ بائی ریزن. Faith is not completely dependent on reason. It cannot be irrational. Faith cannot run contrary to reason. It can run contrary to naturalism. It can run contrary to, scientific materialism. اس سب کے اگینسٹ فیتھ جا سکتا ہے بیکاز یہ چیزیں are not pure rationality. مسئلہ یہ آتا ہے کہ when you equate science and materialism again with pure rationality, you begin to think کہ اسلام یا کوئی بھی فیٹ جو ہے دے آر جسٹ اگینسٹ ریزن اینڈ دے آر جسٹ اگینسٹ سائنس. دا پرابلم از، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے
کہ یہ ایک سائنس ہیز پتہ نہیں سکسیزفلی سم پیپل ہیو میڈ سائنس ٹو بی اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ discipline as if it has a will or a consciousness of its own. We have forgotten کہ سائنس بھی وہی انسان کر رہا ہے. There this idea کہ بزنس مین کرپٹ ہو سکتا ہے, مولوی کرپٹ ہو سکتا ہے, اسپورٹس مین کرپٹ ہو سکتا ہے, ہر انسان کرپٹ ہو سکتا ہے سوائے سائنٹسٹ میں. ایک سائنٹسٹ کو ہم نے ایک پروجیکٹ کر دیا ان کی طرف ایک انٹیگریٹی کہ اگر ایک سائنٹسٹ ہے تو وہ تو اشرف مخلوقات سائنٹسٹ ہی ہے. وہ سچا ہوگا, وہ ہاں وہ آنیسٹ ہوگا, وہ پیور ریشنالٹی پہ آپریٹ کر رہا ہوگا, اور اس کے کوئی پرسنل موٹیو نہیں ہوں گے, اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہوگا. دیز تھنگز ہیو بین ڈیبنکڈ سو مینی ٹائمس کہ ہاؤ سائنس اٹس گائیڈیڈ بائی بزنس وینچرز اینڈ موٹیوز, اینڈ ہاؤ اٹ ہیز بین, آئی مین even in Western tradition, science has this whole history of its engagement with racism. Like the development of science, the development of scientific ideas. Like how many people here know کہ Newton, he had invested in slave trade جو ہو رہا تھا, برٹش کر رہے تھے, تاکہ اس slave trade کے لیے جب جو ships جائیں اس کے اندر astronomers جائیں, وہ آبزرویشنس لے کے آئیں, اور وہ آبزرویشن نیوٹن جو ہے وہ یوز کر کے اپنی تھیوریز بنا پائے. سو لائک پیپل آر ناٹ اویئر آف دس. سائنس وز, اگر آپ سائنس کو آٹ لے لیتے ہیں نا کہ آپ سائنس ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی مورالٹی یا ایتھکس کیا ہیں, تو اٹس اونلی ویری نیچرل کہ وہ جو کلونیلزم ہوا یا سلیوری ہوئی یا ریسزم ہوا, بیکاز اکارڈنگ ٹو لائک ڈارونزم سم ریسز آر سپیریئر, سم ریسز آر انفیریئر, ٹھیک ہے. تو it's just very surprising کہ when people are not that they have not grasped what science is. آپ کی اجازت سے ایک دو ایگزامپلس میں ایڈ کر دوں جو آپ نے اس کی جو امپیریل روٹس ہیں. آج دنیا میں گائناکالوجی بڑی ایڈوانس لیول پہ جا چکی ہے اینڈ آل دیٹ, بٹ what people don't know is کہ اس کے پہ جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں نا وہ سارے سیاہ فام عورتوں پہ کیے گئے ہیں. گروسم ایکسپیریمنٹس. سفید فام عورت کے بارے میں تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے نا, اس کو بھی سبجیکٹ ٹو ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ سیاہ فام عورتیں وہی جو جن علاقوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے وہاں سے بولا کہ ان کی ساری باڈی انیٹمی جتنی اسٹڈی کی جاتی تھی, جتنا ان کو کیا میں یہاں پہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جس طرح کے یوٹینسلز یوز کیے جاتے تھے. سیم گوز ود ہیومن زوز. جو ڈارونزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کوئی بھی بچہ کسی بایولوجیکل انوملی کے ساتھ پیدا ہوا کہ اس کے ایکسیسو بال ہیں مثال کے طور پہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, پبلک زوز لگائے جاتے تھے کہ وہ مسنگ لنک انسان اور بندر کے درمیان ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یار آپ غلط کہتے ہو کہ انسان بندر سے بنا ہے, بٹ دس از یور ٹریڈیشن. ہم نہیں کہتے ہیں, آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ مسنگ لنکس ہم نے ڈھونڈ لیا, اور وہ ایک آدھے کی بات نہیں کر رہا. پوری انڈسٹری کئی سالوں تک کھڑی رہی ہے اس چیز پہ کہ وہ بچوں کو پکڑ کے کیج میں پبلک ڈسپلے لگایا جاتا تھا, ان پہ ٹکٹ لگتی تھی, لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ وہ دیکھو یار سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے, انسان اور بندر کے درمیان کا لنک سامنے آ گیا ہے. It's gruesome, it's dark, it's horrible. اس میں ایک چیز اس میں anthropology as a complete science in the Western sphere, it developed due to this idea کہ جب انہوں نے یہ امریکہ دریافت کیے تو وہاں کے لوگ جب وہ دیکھتے تھے تو they used to wonder کہ جو یہ لوگ ہیں یہ کیا ہم جیسے انسان ہی, اور ان کو پھر کیج میں لے کے یہاں پہ لے کے آتے تھے, اور وہاں پہ پھر وہ کہ ہیومن سوسائٹیز کیسے آپریٹ کرتی ہیں. وہ جو اینتھروپولوجی کی پوری ایک ڈسپلن ہے اس کی بنیادیں کلونیلزم اور ان ریسسٹ آئیڈیاز میں, کہ جب وہ وہاں پہ جاتے تھے وہ انہی کی نالج کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. انڈیجنس جو لوگ ہوتے تھے وہاں پہ ان کی جو پلانٹس کے بارے میں یا ان کے جو میڈیسنل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کی نالج کو وہ یوز کرتے تھے وہاں پہ. ان پلانٹس کو اپنے وہاں پہ لے کے آتے تھے یورپ میں, اور ان کے پھر اسٹڈی کرتے تھے انہی آئیڈیاز پہ جو ان انڈیجنس لوگوں نے ان کو دیے ہوتے تھے. اور پھر انہی انڈیجنس لوگوں کو جن سے وہ علم لیتے تھے وہ ان کو پھر ایز اے وہ ایک مسنگ لنک سمجھتے تھے, اور پھر ان کو اسٹڈی کیا جاتا تھا کہ یہ کون سے انسان ہے جو کیا ان کا مطلب یہ ایکچولی ڈبیٹس رہی ہیں لائک ویسٹرن اسفیئر میں کہ کیا یہ وہی انسان ہے جو چرچ میں جو بائبل میں جن کا ذکر ہے, کیا یہ ہماری ہی اسپیشیز ہیں. اور باقاعدہ ڈبیٹ ہوتی تھی لائک چرچ فادرس کی اور سائنٹسٹ کی کہ یہ جو نیو ہیومنس ہم لے کے آئے ہیں فرام دا نیو ورلڈ, تو اسپین میں جو اسپینش کلونیلسٹ, تو وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو انسان سمجھا جا سکتا ہے کہ نہیں سمجھا جا سکتا. تو اف یو جسٹ ٹیک سائنس ایز اٹ از,
this is very natural of it. This is not, I would not say this is a misuse of science. Because if science is separated from ethics, from morality, which are solely کیا کہتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس آف ریلیجن, تو اگر سائنس کو اسے سپریٹ کیا جاتا ہے تو دیز آر ویری نیچرل تھنگ. ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر ہم سائنس کو لیتے ہیں ایز اے کمپلیٹ ورلڈ ویو, سائنٹیفک مٹیریلزم, تو ہمیں کوئی اس چیز پہ ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے انہوں نے ہیومن زوز بنایا یا اس طرح کی کوئی چیز. تو یا دیٹ از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ. میرے یہاں پہ کویشچن یہ ہے کہ اگر ایتھیزم ایگزسٹ کر رہا ہے تو ان دیٹ کیس ان کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ سائنس, چلیں ایک اگر اس کو میں سمپلیفائی اس طرح سے کروں کہ سائنس جو ہے وہ لاجکس کے اوپر یا ریزنس کے اوپر بیس کر رہی ہے, تو کیا انٹائرلی سائنس لاجکس اور ریزنس پہ بیس کرتی ہے, ایویڈنس پہ بیس کرتی ہے؟ اگر سوری آپ سوال پورا اگر یہ انٹائرلی بیس نہیں کرتی, دین ہاؤ دے کین سے کہ ہم لوگ جو خدا کے وجود کو نگیٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ان کا کلیم, میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن پوچھا تھا کہ آپ تو ہر چیز کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں, تو پھر اگر سائنس انٹائرلی بیس نہیں کر رہی ایویڈنس پہ, تو پھر ان کا یہ آئیڈیا کس طرح سے ہمارے لیے کاؤنٹر ہے کہ ہم جب غیب کا ایک ایلیمنٹ بیچ میں لے کے آتے ہیں؟ ٹو اسٹارٹ ود, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب یہ ہے کہ ہم ایمان پہ غیب لے کے آئے ہوئے ہیں. واٹ کائنڈ آف ایمان would that be؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہتے ہیں نا, زمین میں گھوم پھر کے دیکھو تو سسٹمز نظر آئیں گے, پرفیکشن نظر آئے گی, نقص نظر نہیں آئے گا. تو جس ریلیجن کی سب سے سیکرٹ بک آپ کو کہتی ہو کہ آپ آزماؤ, وہ آپ یہ تو نہیں کہتی ہو کہ ایمان بالغیب پہ ہی آپ نے چلنا ہے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, لیکن دیر آر سرٹن ایلیمنٹس جو کہ آپ کی لمیٹیشن کی دوسری سائڈ پہ ہیں, اس پہ آپ نے ایمان لے کے آنا ہے. جس کی آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ دفعہ میں نے اپنے لیکچرز وغیرہ میں دی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مزدور لگا ہوا ہے اور وہاں پہ سیمنٹ کی 10 بوریاں ہیں جو اس نے صحن سے اٹھا کے ایک کمرے میں لے کے جانی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ 8 بوریاں اس نے اٹھائی ہیں. پھر آپ مصروف ہو جاتے ہیں, کوئی فون کال آ جاتی ہے, مہمان آ جاتے ہیں, وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 بوریاں وہاں پہ نہیں ہیں, وہ کمرے میں موجود ہیں. یہ آپ نے حصہ دیکھا نہیں ہے, بٹ بیسڈ آن واٹ یو ہیو سین آپ اس غیب پہ ایمان لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ 2 بھی اسی نے رکھی ہوں گی. ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا بھی ایویڈنس نہیں ہے اور بس آپ نے ہر چیز میں بالغیب بالغیب بالغیب. آن دی ادر ہینڈ جو ایتھیسٹس ہیں, یہ ایمان بالغیب کے بغیر نہیں چل سکتے. تو ایوولوشن کی مثال کے طور پہ ون آف دا میجر سورس لوگوں میں ایتھیزم پھیلتا ہے. اس سے کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی ایوولوشنری کلیمز کو سمجھتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ایوولوشن کی تھیوری ایک تھیوری نہیں ہے؟ بہت کم اماؤنٹ ہے. مجھے ایک صاحب ملے, حسنین بھائی, بڑے غصے میں, آپ ایوولوشن کی تھیوری کو ڈینائی کرتے ہیں. اب غصے میں کا جواب آپ غصے سے تو نہیں دے سکتے. تو میں نے رسپیکٹفلی پوچھا کس والی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کس والی کی؟ پھر کس طریقے کی بات؟ کوئی ایک تو نہیں ہے, یہ تو تھیوریز کا ایک ہاچ پوچ ہے, اتنی زیادہ اس کے اندر اکٹھی ہوئی ہیں. ایک ہے ٹیکسٹ بک بایولوجی, وہ تو بچوں کی کتاب ہے نا, ٹیکسٹ بک جو ہے اس میں تو ایک چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن ایکچولی جب آپ سائنس کی دنیا میں جاتے ہیں تو ایوولوشنری تھیوری کو ایک تھوڑی ہی ہے, لیکن لوگ اس پہ بھی ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں. کائنات کے وہ اسرار و رموز جو ہمیں نہیں پتہ, وہ اس چیز پہ ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ بنے ہوئے ہیں. تو پازیٹیو کلیم کر رہے ہیں, ایک نالج کلیم کر رہے ہیں, سب ایکسیڈنٹل ہے. میں اسی ایتھیسٹ کو اسی لیے پیار سے میں چانسسٹ کہتا ہوں کہ وہ تو صرف چانس کے علاوہ تو کسی چیز پہ چلتے ہی نہیں ہے. آپ ایتھیزم میں سے چانس نکال دیں, ایتھیزم میں کچھ نہیں بچتا, ایکسیڈنٹس ہیں. تو ہمارا یہ ویو نہیں ہے کہ ہم ایمان بالغیب ہر چیز پہ, یہ ان کا ویو ہے ایکچولی. بٹ امپورٹنٹ کویسچن از کہ کیا ایمان بالغیب اٹ سیلف کیا بری چیز ہوتی ہے؟ بٹ اٹ ڈپینڈس کہ ایک چیز جیسے ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے پاس کئی ایویڈنسز ہیں. قرآن بذات خود ایک ایویڈنس ہے, ہم کہتے ہیں کہ امیٹیٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس انبیاء کی ایک چین ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سچے ترین لوگ ہیں, وہ ایک ہی میسیج دیتے آئے ہیں, تو ٹیسٹمنی بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں, ہم لاجک کے بیس پہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے. نمبر آف ادر ایگزامپلس, فائن ٹیوننگ کی ایگزامپل ہے. فلاسفی میں, تھیولوجی, کتنے کلام ٹریڈیشن میں کتنے سکولز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے, سینکڑوں سال کا ڈیٹا ہے وہاں پہ. تو یہ سارا ایمان بالغیب پہ تو نہیں چل رہا. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں
کہ انسان کو دیکھ کے حیرت رہ جاتی ہے کہ ایک ایک آرگومنٹ پہ اتنے آرگومنٹس سے اسے جو نکلے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے. تو مثال کے طور پہ میں نے فرشتے نہیں دیکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے باقی چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ قرآن جو امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں ایسے چیلنجز دیے گئے ہیں جن کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں ان انبیاء کا ذکر ہے جو ہسٹوریکلی پروون ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سچے ترین لوگ تھے. اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو بیسڈ آن دا ریسٹ آف اٹ میرا ایمان بالغیب ہے کہ ہاں فرشتے ہیں. وہ باقی سارا سچ ہے. اٹ نیسسریلی فالوز کہ یہ بیچ میں جھوٹ نہیں ہوگا. کویسچن فار ایتھیسٹس از، آپ کا ایمان بالغیب ہے کہ ہم اتفاق سے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کا ایمان بالغیب ہے کہ یہ دنیا اتفاق سے بنی ہے، آپ کا ایمان بالغیب ہے کہ ہمارا یہ جو گولڈی لوگ یہ جو ایریا ہے ود ان دی یونیورس یہ اتفاق سے بنا ہے، یونیورس اتفاق سے بنا ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو آپ کا سارا ایمان بالغیب چل رہا ہے، اور ایمان بالغیب کی بیس پہ آپ نالج کلیم نہیں کر سکتے. لیکن ایتھیسٹس کو یہ ان کو ایک طرح امتیاز ہے کہ ان جتنے بھی سوالات آپ نے ان سے ایک لسٹ کی صورت میں پوچھے نا، آپ کہاں سے آئے، کائنات کہاں سے آئی، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ وہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ. بٹ بیسڈ آن دس میسو لیک آف نالج مجھے یہ پتہ ہے کہ خدا نہیں ہے. I think atheism requires much more faith Yeah. than being a believer. مطلب یہ جتنی بھی کیسر بھائی نے بات ہے کہ یہ ساری یو ہیو ٹو ہیو سو مچ فیتھ کہ اتنا مطلب چانس اس طرح چانس کی بات ہوئی یا اتنی رینڈمنیس اور یہ ساری چیزیں. مطلب an atheist is somebody who claims to be rational and all, but when it comes to infinite regress, randomness from nothing, intelligence from pure materialism, ٹھیک ہے، تو rationality all of a sudden goes out of the window and you are just hyper skeptic all of a sudden. تو آئی تھنک اس کے اوپر ایک اور چیز جو بھی کیسے بھی بات کر رہے تھے کہ ایتھیزم میں یہ جو یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی، سوری واٹ واز یور کوشچن، فرگاٹ، میں اس کو لنک کر رہا تھا. ہم ایویڈنس کی بات کر رہے تھے نا، ہمارا کوشچن یہاں سٹارٹ ہوا تھا کہ اگر ایویڈنس ہے سائنس کے اندر، ایوری تھنگ از سپورٹڈ. جی تو جو بالغیب والی بات ہے وہ یہ ہے، آئی تھنک امام ابن تیمیہ ہی میکس دس آرگیومنٹ کہ our job as believers is only to conclude and prove کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم is the truthful messenger of Allah and Quran is Allah's book, is a message from God. That is it. یہ ہماری صرف یہی جاب ہے. ہماری یہ جاب نہیں ہے کہ ہم فرشتے پروف کریں ریزن کے تھرو. ہماری یہ جاب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا جب سانپ میں بدل گیا تھا وہ کیسے مطلب ہماری یہ اس میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہم وی آر ناٹ obliged ٹو پروف کہ معراج کا واقعہ ایکسپلین کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آئی مین دا آرگیومنٹ سر کہ معراج کا واقعہ سائنٹیفک نیچرلزم کے تھرو پروف کیا جائے. ٹھیک ہے، آئی مین اس وہ واقعہ ہے ہی نلیفیکیشن اس پوری چیز کی. تو دا آئیڈیا کہ جو ایمان بالغیب ہے وہ یہ ہے کہ once you have proven that Quran is the book of God and the Prophet of Allah is his rightful messenger, تو ایوری تھنگ جو قرآن اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو انٹیل کرتے ہیں دیٹس ریزنیبل. پھر ہمارا جو عقل ہے وہ قرآن اور سنت کے بیچ میں آپریٹ کرے، اور اگر وہ ہم قرآن اور سنت کو ایک کوہرنٹ فریم ورک، ہماری پھر یہی جاب ہوگی کہ ہم اس کی ایک جو کوہرنس ہے وہ ثابت کر پائیں کہ جو ریزن ہے وہ سنت، قرآن یا صحابہ کا جو عمل ہے اس کے بیچ میں وہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتی. تو اگر ہم اس کو ہارمونائز کر جائیں تھنک our job is done. So our job is only to prove قرآن and سننا، اور اس کے بعد یہ جو امان بالغیب ہے وہ ساری چیزوں پہ جو قرآن اور سنت انٹیل کرتی ہیں. So that's the meaning of ایمان بالغیب. بٹ لیکن اس کے اندر ایک کلیم بھی آتا ہے اور ایک چیز بھی ہے کہ وی آر ناٹ کمپیلڈ ٹو پروو دا ایگزسٹنس آف ڈفرنٹ تھنگس جو بھی ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا مورالٹی بھی آ جائے گی کہ اگر ایک انسان ہے وہ اپنی خلوت کے اندر یا جرم کرنے سے کس لیے باز آتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک لیمن لیول پہ جا کے آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ ایک کرائم کمٹ کرنے سے اس لیے رکتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ڈر ہوتا ہے، یا کسی بھی بچے کو پیرنٹس کا ڈر ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ چیز ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اس کا کلیم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں یا آپ کے ساتھ فرشتے ہیں جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اور پھر اس کا ایک ہیئر آفٹر حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر ایک انسان جو ہے وہ کیوں اس چیز پہ ہٹے گا، گناہ کرنے سے رکے گا، کہ جب اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ میرا حساب کتاب لکھا جا رہا ہے. I mean that's the religious argument. یہ آپ کیا
یعنی میں اس سینس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ایتھیس اس بات کا کہتے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا اینڈ پہ، یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں یہ فالس ہیں. I totally understood now. کہ یہ وہی ہے Dostoevsky made this argument in his novels کہ if you take God out of the picture, everything is possible. Everything can be doable without any moral or ethical conundrum. Or I think when Nietzsche said that God is dead, this is exactly what he meant. کہ God as the moral and ethical framework and the fabric of human existence. جب آپ نے گاڈ کو ایلیمینیٹ کر دیا اس سے تو پھر آپ کی پھر یو کین جسٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. اینڈ آئی وڈ سے دس از لائک اے ویری اسٹرانگ آرگیومنٹ اگینسٹ ایتھیزم، لائک دا آرگیومنٹ فرام morality. if everything is just materialism, then anything goes. تو اگر آپ کو I would not just say کہ اگر آپ کو لا انفورسمنٹ کا ڈر ہو یا کہ ایکسٹرنل سورس سے آپ کو آپ کی morality ڈیفائن ہو in Islam, at least in the Maturidi framework, we believe that morality is rooted within us. ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو مورل کمپس ہے جنرل چیزوں پہ، مرڈر، ٹو لائی، ٹو چیٹ، ٹو ڈیسیو، اس طرح کی جو چیزیں ان پہ وہ morality ہمارے انڈر سیٹلڈ ہے. وی ہیو این انٹرنل مورل کمپس جو وہ فطرہ کے ساتھ ہی آتا ہے. تو اٹس ناٹ، آئی وڈ ناٹ سے ان دا اسلامک فریم ورک وی اونلی ہم صرف یہ بات کریں کہ morality صرف اس بلیف کے ساتھ لنکڈ ہے کہ کوئی ہمیں پنشمنٹ ہوگی یا کچھ ہوگا. آئی تھنک وی آر نیچرلی ٹیونڈ دس وے ٹو ہیو این انکلینیشن ٹوورڈز گڈ اینڈ ٹھیک ہے ہمیں کراہٹ ہو بری چیزوں سے. بٹ جو ایتھیسٹ ہیں وہ اس چیز کو کسی چیز سے ثابت نہیں کر سکتے. فار دیم اٹس جسٹ ایک جو پاپولر مورل فلاسفی وہ موٹزم ہے کہ یو جسٹ فیل اے ڈسکسٹ وین یو، اگر آپ کسی کے ساتھ برا ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کی حیثیت صرف یہی ہے کہ آپ کے ایک وہ جو اندر ایک ڈسکسٹ پیدا کرتا ہے. وہ جو ڈسکسٹ ہے دیٹ از این از، اٹ کی ناٹ انٹیل این آٹ. اب ایتھیزم اور اینی مورل فلاسفی کین ناٹ جمپ کہ وہ جو مجھے ڈسکسٹ فیل ہو رہا ہے اس سے میں کسی کی مدد کروں. دوز آر کمپلیٹلی سیپریٹ تھنگس. ان دا مسلم فریم ورک یہ سمجھنا آسان ہے کہ اگر آپ کو برا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے جو کمانڈمنٹس ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. دس از این آرگیومنٹ وچ دا اشاعرہ میڈ اگینسٹ دا ماتوریدیہ کہ آلدو آپ کے اندر ایک مورل کمپس ہے لیکن آپ نے ایکٹ کس طرح کرنا ہے، there is no way to figure that out except through morality that is rooted in something transcendent. انسان کا جو عقل ہے وہ اگین ریزن از کیا کہتے ہیں enslaved to passions. ٹھیک ہے، انسان کی جو عقل ہے وہ انسان کی نفس سے چھوٹے جائے تو انسان مطلب یو آر انلائٹنڈ. کہ اگر آپ کی عقل کمپلیٹلی آپ کے جو نفس کی خواہشات ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ آپریٹ کریے دین یو آر اے سینٹ. لیکن ایسا ہوتا نہیں. جتنے بھی ویسٹ میں، ایسٹ میں، جہاں پہ بھی آپ کو انسان لیں گے، سائنٹسٹ ہو، یہ ہو، دے ڈو ناٹ ہیو اے کانسیپٹ آف تزکیہ نفس. وی بلیو کہ انسان کی فطرہ ہوتی ہے جو پیور ہوتی ہے. انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے لیکن ود ٹائم وہ سوسائٹی کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے ساتھ کرپٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اسلام کے اندر تزکیہ نفس کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جو سوسائٹی کے وہ جو کیا کہتے ہیں کننڈرمز ہیں اس سے اس کو ڈیٹیچ کر کے ایک اس کا جو مورل میک اپ ہے اس کو پیوریفائی کیا جائے. لیکن لائک فار ایتھیسٹ اینڈ سائنٹسٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے تزکیہ نفس. تو ان کے لیے یہ چیز ڈرائیو کرنا کہ ہاں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر کیا ایکشن لے، آئی ڈونٹ تھنک دے کین بیس اٹ آن اینی تھنگ. ویسے تو چلیں ایتھیسٹک morality تو ہے ہی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر morality جو ہے وہ ان بلڈ چیز ہے، ان بلڈ کوئی کمپس ہے، تو سیم چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر جب ریلیجن بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے تو آپ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کا جو انٹرنل کمپس ہے اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا. اب اگر میں اس ٹائم شاید ایگزیکٹلی کوٹ تو نہ کر پاؤں ایگزامپل، لیکن اگر میں کنوے کر پا رہا ہوں ٹھیک طریقے سے کہ آپ کو کوئی ایک چیز ہے، آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ کا انٹرنل کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ کر لیتا ہوں، لیکن آپ کا ریلیجن آ کے وہاں پہ آپ کو منع کر دیتا ہے. I understood. Again, this is also oversimplifying the internal. According to the Ghazalian framework, which is the popular Islamic framework of identity and self, انسان is interplay. ہمارا جو انٹرنل ہے، it is an interplay between روح، قلب، عقل and نفس. اکثر اس چیز کو اوور سمپلیفائی کر کے اب یہ جو ویسٹرن اسفیئر میں، انٹلیکچوئل اسفیئر میں یہ جو آئیڈیا ہے کہ سیلف ایکسپریشن آف یور آئیڈینٹی والا، آئی تھنک
they have confused the inclinations of their nafs for who they are, for their individuality. تو یہ وہی آئیڈیا کہ there is no oversimplified singular self. It's always a battle, a constant battle between the nafs and the aql and the qalb کی position ان دونوں کے بیچ میں. تو I would say کہ جو کوئی بھی انسان کہتے ہیں like there is a hadith from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلام is the deen of فطرت. مطلب اور وہ جو فطرت وہ فطرت روح کی فطرت ہے, وہ آپ کی نفس کی انکلینیشن نہیں ہے. تو جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ آئی فیل لائک ڈوئنگ دس اور ریلیجن کہہ رہا ہے کہ نہ کرو, اگین دیٹس دا ہول پرپز. ہمیں دنیا میں اگر اسلام کا پورے ورلڈ ویو کو انکلوڈ کریں گے اس ڈسکشن میں, اٹس اے ٹیسٹ, اٹس اے ٹرائل آف اوور کمنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ بیکمنگ اے ہارمونیس سیلف. تو آئی تھنک یہ جو آئیڈیا ہے کہ کہنا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ریلیجن کچھ کہہ رہے ہو, نو اٹس لائک آپ کی نفس کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور آپ کا ریلیجن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس our entire purpose of existence. In fact, early جو صوفیہ تھے, جو خلافت کا کانسیپٹ تھا and early Islamic philosophy, it was linked with this idea کہ خلافت means getting a control and a harmonious balance within you. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ know yourself, know God, وہ ایک آئیڈیا. تو it's necessarily linked with the idea کہ you have to understand yourself, کہ آپ کا جو سیلف ہے وہ انٹرپلے ہے کافی چیزوں کا, اور جب آپ اس انٹرپلے کو سمجھ جائیں گے اور اس کے سمجھنے کے بعد پھر ایکٹ کریں گے, دین ریلیجن اٹ ول بیکم اٹیونڈ ود یو. دا پروسیس کے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں دین سے سکون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, وہ بھی اسی چیز سے لنکڈ ہے کہ جب آپ نے اپنا انٹرنل ہارمونائز کر لیا تو پھر آپ کو ان چیزوں سے وہ سکون ملنے لگے گا. ایٹ فرسٹ آپ کو اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے. اس طرح فار ایگزامپل اگر کوئی انسان نیا نماز شروع کرتا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو پرے. So it's very difficult for them to wake up at Fajr times or, but with time that becomes a routine, and that is what satisfies their soul. So I think in the Islamic framework this does not apply this objection. اوکے, میرے ذہن میں ایک کویسچن آیا, مجھے آیا بھی تھا سر یہ کہ آپ کے ذہن میں علم میں ہوگا کہ ایک انڈیا کے ہیں میرا خیال ہے لیریسسٹ ہیں جاوید صاحب ان کا نام ہے. وہ اپنی ایک اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ اگر کل کو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے کوئی مر رہا تھا, کوئی پریشان تھا, کوئی تکلیف میں تھا, تو تم نے کیا کیا, تو میں خدا سے پوچھوں گا کہ تو خدا تھا, تو نے کیا کیا. تو what would be your answer to this statement? Nothing, just ignore it. کیونکہ کوئی ایک آرگومنٹ ہے نا جس کے اندر ایک فلاسافیکل ڈیپتھ ہوتی ہے, تو اس کو آپ انٹرٹین کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں. یہ جاوید صاحب جیسے جو لوگ ہیں they basically appeal to وہ چیزیں نا جو عام عوام کو, جس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی, شارٹ شارپ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹریٹجی جو ہے کہ بس شارٹ جملے ہوں, شارپ جملے ہوں, لوگوں تک پھینک دیے جائیں. اینڈ دیٹس دیٹ. میں خدا سے پوچھوں گا تو کیا کر رہا تھا, well they're appealing sentences, بس اپیلنگ سینٹینس ہے نا, اینڈ دیٹس اٹ. اب اس کو اگر آپ فلاسافیکل گہرائی میں لے کے جائیں تو خدا نے صرف آگے سے اتنا ہی کہنا ہوگا کہ میں نے تمہیں ٹاسک دے کے بھیجا تھا کہ تم نے مجھے ٹاسک دیا ہوا تھا. اینڈ آف دا اسٹوری, بات ختم. اس لیے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے لے کے نہیں جا سکتے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, ہمارا بہت سے آرگومنٹس کے اندر, جیسے بھی حسنین بھائی بات کر رہے تھے کہ مورالٹی کا ہمارا ایک آرگومنٹ ہے. اب لوگ ایتھیسٹ بہت سے بھی ایسے ہیں کہ جو اس چیز پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ مورالٹی آبجیکٹیو نہیں ہوتی. ایک تو وہ مورلز اور مورالٹی کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں, ان کو خود موسٹ پروبیبلی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مورلز اور چیز ہے, مورالٹی اور چیز ہے. آپ کے مورلز آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں, دا کانسیپٹ آف مورالٹی اٹ سیلف از آبجیکٹیو. لیکن ایٹ اے مچ فنڈامنٹل لیول جو کویسچن سامنے ہے کہ اگر مورالٹی سب آبجیکٹیو نہیں ہے تو آپ مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہیں؟ if you understand the depth of it, کہ ایک چیز ہے ہی. دیکھیں, میری آپ سے کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی ہے کہ پیلے رنگ کی شرٹ اچھی ہے یا نیلے رنگ کی شرٹ اچھی ہے. یہ ریلیٹیو چیزیں ہیں نا, سبجیکٹیو چیزیں ہیں. میرا آپ سے ڈس ایگریمنٹ اس چیز پہ ہوگا نا کہ ہماری فاؤنڈیشن ایک ہے جس کے اوپر ہم ڈفر کر رہے ہیں. جیسے دو وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قانون کو ٹھیک مانتے تو بحث کر رہے ہیں نا. اگر عدالت میں ہو کہ آپ کا اپنا قانون میرا اپنا قانون, تو عدالت کی کیا ضرورت ہے پھر؟ سو دا ویری فیکٹ کہ آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مورالٹی کے بارے میں آپ کا بھی کوئی ایسا کامن بلیف ہے جو سب میں شیئرڈ ہے. اگر نہیں ہے تو بس بات ختم. آپ اپنے مورل ریلیٹیوزم کو انجوائے کریں, باقیوں کو کرنے دیں.
آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ آن واٹ بیسس کین یو سے کہ ریلیجن غلط ہے؟ کیونکہ غلط کہنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نا، ایک تو صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہونا چاہیے، اور دوسرے آپ صحیح سائڈ پہ ہونے چاہیے وہ سمجھ کے بعد۔ تو اگر صحیح سب کا اپنا اپنا ہے تو بحث کس چیز کی ہے؟ مورالٹی سب کی اپنی اپنی، تو بحث کس چیز کی ہے؟ پھر تو نیچے کا پھر بیونڈ گڈ اینڈ ایول، ایون دو دیٹس آلسو philosophically flawed statement, because if you want to go beyond good and evil, the very fact that you are talking about good and evil, it means that you know what is good and what is evil. خیر وہ ہمارا مین ضمنی طور پہ وہ پوائنٹ بیچ میں آ گیا۔ تو ایتھیسٹ کا پرابلم مورالٹی پہ اسٹینڈ کبھی بھی نہیں کرتا، because they have nothing to disagree with if morality is not objective, and if it is, then the question is what do you ground that morality in؟ آپ کی اپنی ذات تو نہیں ہو سکتی، کہ آپ کی اپنی ذات ہو تو سب کی ذاتوں کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے، and it isn't۔ تو یہ اگر مورالٹی کی ہم بات کریں تو کیا سروائیول وداؤٹ مورالٹی، یہ مورالٹی کی ضرورت ہے ہمیں سروائیول کے لیے؟ از دیر اینی نیڈ آف سروائیول؟ مورالٹی سروائیول کا ٹول نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوٹیلیٹی چاہیے، وہ ایک اور چیز ہے۔ میں مورل بیسس پہ ایک بہتر سوسائٹی کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیویجول واقعے پہ میں ایک بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہوں، میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، اس میں میری سروائیول کہاں سے آ جاتی ہے؟ انفیکٹ اگر آپ پیور سروائیول کے کانسیپٹ پہ جائیں تو میں تو اپنی سروائیول کے خلاف جا رہا ہوں، میں تو اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، ایتھیزم جو ہے وہ انڈیویجولزم پہ بیس کرے گا یا کلیکٹیوزم پہ بیس کرے گا؟ پھر دیکھیں، انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم یہ ورلڈ ویو ہیں، ایتھیزم از وائڈ آف دیٹ۔ ایک ایتھیسٹ انڈیویجولزم کی طرف جا سکتا ہے، پریڈومنٹلی آپ کو وہ ایتھیسٹ ویسٹ کے اندر ملے گا۔ ایک ایتھیسٹ ہے جو کلیکٹیوزم کی طرف جائے گا، وہ پریڈومنٹلی آپ کو جتنے بھی مارکسسٹ سیٹ اپس ہیں وہ ملیں گا کہ مارکسسٹ سیٹ اپ سارے کلیکٹیوسٹ ہیں۔ تو وہ ایتھیزم کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک انسان کا ہے کہ اس نے اس ورلڈ ویو کو اسیوم کر لیا، آپ کو اس نے کر لیا ہے۔ ایتھیزم کا اپنا کوئی نیٹ ایسا ورلڈ ویو نہیں ہے۔ اگر ہم ایتھیزم کی جو ضد ہے، اگر ہم اسلام کو لیتے ہیں، اسلام تو ایک طرح کا کلیکٹیوزم پہ چلتا ہے نا، تو ایتھیزم میں پھر یہ دو چیزیں کس طرح سے بنیں گی اگر یہ ایک اسلام آئیڈیا کی ضد ہے؟ اسلام پورا ایک سیٹ آف بلیف، ایک ورلڈ ویو کے ساتھ ہے نا۔ ایتھیزم اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایتھیزم کا کبھی اسلام کے ساتھ مقابلہ نہ کرے۔ وجود خدا کے اوپر ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے، باقی چیزوں پہ نہیں ہو سکتی۔ اس دن بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، اگزامپل ہو رہی تھی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ وراٹ کوہلی صاحب اور بابر اعظم صاحب کا مقابلہ کریں، یہ بڑا فیئر مقابلہ ہے آن دا بیسس کہ دونوں ایک ہی اسپورٹ کھیلتے ہیں، دونوں ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں، یعنی کہ بیٹسمین ہیں اور ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں، اور دونوں ایک ہی وقت میں کھیل رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی طرح کے بالرز کو فیس کر رہے ہیں۔ اب کسی کو وراٹ صاحب اچھے لگیں گے، کسی کو بابر صاحب اچھے لگیں گے، شور مقابلہ بنتا ہے۔ لیکن وراٹ کوہلی کا مقابلہ آپ فریج سے شروع کر دے، بابر اعظم کا مقابلہ آپ ٹی وی سے شروع کر دے، تو بھائی کمپیریبل ہے نہیں نا جس پہ آپ کوئی کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو اسلام یہ ہے یا کوئی بھی ریلیجن ہے، اس کا ایتھیزم کے حوالے سے از دیر اے گاڈ اور از دیر نو گاڈ، دیٹس اٹ۔ اس کے بیونڈ میں آپ کو اسلام کا جو ہیومن رائٹس کا ماڈل ہے، وچ انسیڈنٹلی روٹی کپڑا اور مکان اسلام کا ہیومن رائٹس کا ماڈل ہے، یہ فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں اسلام کو کنسیڈر کرتا ہے۔ ایتھیزم میں ہے ایسا کچھ؟ آپ دو ایتھیسٹ سے پوچھ لے، ایتھیسٹس امریکہ کے اور سوویت یونین کے 1 کروڑ سے زیادہ بندہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا مار دیا ہے۔ اکثریت وہ بھی ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی ایتھیسٹ ہیں، اگرچہ اب ویسٹ کے اندر ریوائول مسئلہ بھی نہیں ہے اگر انہوں نے مار دیا، اٹس جسٹ لائک ا ریفارمیشن آف ایٹمز۔ یا پرویز بھائی صاحب سے پوچھے تو یاد ہے، وہ ٹیل یو دیٹ۔ اچھا تو سر پھر یوزلی ہمیں اگر ہم ذرا سپرفیشلی دیکھیں تو پھر فیل تو یہی ہوتا ہے، آپ نے جس طرح بھی کہا ہے کہ اس چیز پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، لیکن باقی چیزوں کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ کامن گراؤنڈ پہ ایگزسٹنس آف گاڈ بنتا ہے کہ اس پہ ہم بحث کریں۔ ہمارے پاس کچھ ہے نا ٹو شو فور۔ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے اسلام کا؟ کلیئر ہے، بچوں کے حقوق کلیئر ہیں، بڑوں کے حقوق۔ ایتھیزم میں ہے کوئی ایسی چیز؟ کین دے پروڈیوس اینی تھنگ؟ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیزم بیسیکلی اٹ سیلف ایک آئیڈیا نہیں ہے، یہ ہر دوسری تیسری بندے سے ٹانگ اڑانے کی ایک طریقہ کار ہے۔ آپ ہر چیز خود کنسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو ہر ایشو ٹو ایشو آپ کو ایک ڈفرینٹ ورلڈ ویو کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اٹس ناٹ لائک آپ جیسے ہمارا اسلام اٹ انٹیلز ایوری تھنگ ٹو سم ایکسٹینڈ، اٹ انٹیلز سم پولیٹیکل اوپینینز، اٹ انٹیلز سم سوشل اوپینینز۔ ایتھیزم جسٹ انٹیلز کہ بس گاڈ نہیں ہے، اینڈ اٹس آلموسٹ اے نلیفیکیشن آف میننگ فرام ایوری تھنگ۔ سو although it does entail nullification of meaning, so then اس کی اگلی جاب ہوتی ہے a construction of meaning, a reconstruction of meaning۔ آپ نے ہر چیز کو مطلب خود اسکرائب کرنا ہے، جو بھی الگ جتنے بھی سبجیکٹس یا ٹاپکس ہوں گے آپ نے اس کے اندر میننگ کنسٹرکشن خود کرنی ہے، اور اس کے اندر پھر وہی پوری بحث آ جاتی ہے سبجیکٹیوٹیز کی کہ انسان ہمیشہ سبجیکٹیو ہی ہوگا۔ تو
اگر ہمیں آبجیکٹیو morality چاہیے یا ہمیں جتنے بھی ایشوز ہیں انڈیویجولزم کلیکٹیوزم ان کے اوپر ایک ایسا اوپینین چاہیے which is pure of any personal motive یا subjectivities. It has to be from beyond this human sphere of ہماری عقل کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سے اوپر ہونا پڑا کیونکہ ہماری عقل it's very difficult to operate without نفس. تو اسی وجہ سے morality comes from God because God it does not go through that conundrum کہ ان کے کوئی پرسنل آبجیکٹیوز ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز. تو کلیم تو پھر یہ آتا ہے نا کہ اسلام تو پھر مافوق الفطرت ہو گیا اور ایتھیزم تو پھر نہیں ہوتا مافوق الفطرت. نہیں، وہ تو فطرت تک محدود ہے نا. ایون دو دیر از اے اسٹرگل کہ فطرت کے جو آپ نے الزام لگائے ہوئے ہیں کہ جو چیزیں طے کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے بغیر کسی مائنڈ کے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت بھی اسی اللہ کے تابع ہے، اور اس پہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. انفیکٹ یہ ایک جو ڈبیٹ کھلی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح سے خرق عادت والی جو تھی، ہماری سسٹر نوز مرومی صاحبہ ان کی طرف سے کچھ آرگومنٹس کچھ میری طرف سے تھے، لیکن جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی وہ اس پوائنٹ پہ تھی کہ جو خرق عادت پہ ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، وچ مینس کہ ایک سپر بینگ ایسا موجود ہے، ٹرانسینڈنٹ بینگ ایسا ہے کہ وہ جب بھی چاہے پیٹرنس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. از ناٹ ٹو سے کہ وہ ہر روز ہی کر رہا ہے، کرے تو وہ بھی ایشو نہیں ہے، بٹ دیٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تحت الاسباب ہم ہو سکتے ہیں، لیکن فوق الاسباب وہ ہستی ہے جو اسباب کا خالق ہے. تو ہمارے لیے تو کوئی ایشو سرے سے ہے ہی نہیں. ایشو ایتھیسٹ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچر کو خدا کے لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں، خدا کو نہ مانتے ہوئے وہ سارے ایٹریبیوٹس نیچر کو دے دیتے ہیں اینڈ نیچر اٹ سیلف اسٹل جو ہے یہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، بٹ اپیرنٹلی یہ سارے کام کر سکتی ہے. کہ میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا ہے، بس میں 2-3 لاسٹ کویسچنز جو ہے نا ذرا تھوڑے سے کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی آئے ہوئے تھے ہمیں، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں خاص طور پہ ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور میں نے جو آبزرو کیا ہے سم ہاؤ کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ پرابلمس جو انسان کی زندگی میں ہارڈشپس آتی ہیں، جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں انسان کی، جب ان کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یوزلی اگر میں ریلیجیس پرسپیکٹو سے آپ کو کہوں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکلات آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پہ آ کے وہ انسان اس کا جو پیشنس کا لیول ہے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے. دین ہی سیز کہ بھائی نہیں میرے ساتھ تو یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا جا رہا ہے. دین ہی سیز کہ میں تو ڈینائی کرتا ہوں خدا کو اور میں دین کو بھی ڈینائی کرتا ہوں. تو وٹ ان دیٹ کیس اس اسٹوڈنٹ کو اگر وہ آپ کے ساتھ آیا ہے مکالمہ کرنے کے لیے، وٹ وڈ یو سے ٹو ہم؟ اٹس اے ویری سمپل تھنگ. پہلی بات یہ جو آپ نے بات کہنا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے، دیٹس ایکچولی ناٹ ٹرو. اس کو جتنا خبر کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بڑا ایشو ہے. کہ ہم نے بھی جب ڈیٹا انالیسس کیے تو دیکھا کہ عام طور پہ یہ لڑکیاں بن کے آپریٹ کرتے ہیں، پیچھے کوئی بھی چودھری نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے سے 25 اکاؤنٹ رن کر رہے ہیں جس میں سارے فیمیل نامز ہیں. تو اٹ سیمز لائک وہ یار اتنے لوگ ہیں، اگر اتنے دیکھیں جتنے لوگ تعداد بتا رہے ہیں نا، اگر اتنے ہوں تو یہ ریولیوشن لے کے آ سکتے ہیں، بٹ دے ہیونٹ مینیج دیٹ رائٹ. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ وہ کہتا ہے خدا سے کہ ٹھیک ہے جناب میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں آج کے بعد آپ کو نہیں مانتا. تو اگر تو خدا کے ڈینائل کے فوراً بعد اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں پھر تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. بڑی چیز چلو ٹھیک ہے اوکے. یہ ایک بیوقوفی ہے نا کہ میری زندگی میں مسئلے ہیں، میں خدا کو نہیں مانتا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب دو چیزیں ہیں، یہ خواہشات جو ہیں انسان کی، اگر تو ان کا پورا کرنے یا نہ کرنے کا سارے انحصار آپ کی ذات پہ ہو تو آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے. یہ میں ان بھائیوں سے میں جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں، آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی پھر کر لیجیے پوری. ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں فلاں فلاں نہیں ہو سکتی، اچھا خواہش چھوڑ دیں، پھر یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ خواہش ہی چھوڑ دیں. آپ خواہش بھی نہیں چھوٹتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خواہش چھوٹتی بھی نہیں ہے، آپ خود اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کا لاشعور کس ہستی کے سامنے وہ خواہش
پریزنٹ کر رہا ہے. آپ کے سامنے تو نہیں کر رہا. اگر آپ اس قابل ہوتے تو کر لیتے. پوری خواہش ختم بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ درخواست کہاں جا رہی ہے پھر؟ تو آپ شعوری طور پہ خدا کا انکار کر دے، لا شعوری طور پہ آپ پھر بھی کمیونیکیٹ ایک ٹرانسینڈنٹ بین سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا جو ایک آئیڈیا ہے نا، یہ کہ میری یہ خواہشیں پوری نہیں ہوئی. دیٹس ٹرو. ہمیں ایک خاتون کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتی تھی وہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام اپنا پاس رکھی، میں نہیں. I think it's also It's not a deep a one. misunderstanding of what Islam is. Islam never in any ways claimed کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کا سب کچھ مطلب آپ کو دنیا میں یس ٹھیک ہے ڈومیننس مل جائے گی. نو، مطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، ہم سے زیادہ مشکلات انہوں نے فیس کی ہیں. تو ان اینی وے ہمارے دین میں جو یہ جو ڈومیننس والا ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں، دس ویری آئیڈیا کہ میری خواہش پوری ہو، اٹس فیرونک. ہم. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اسلام سے اس لیے دور ہو رہا ہوں کہ میرا جو ایک فرونیت پوری نہیں ہو رہی، تو آئی مین دیٹس اے ویری ویئرڈ سینٹینس ٹو اٹر کہ میری خواہشات تکمیل تک نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہے، میری جو ول ہے اس کی پوری جو ایکسرسائز ہے وہ نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے میں اسلام ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that یہ جو دنیا ہے ایک مومن کے لیے ایک قید ہے، ایک قید خانہ ہے، اور ایک جو کافر ہے یا نان بلیور ہے یہ اس کے لیے جنت ہے. تو اسلام نے تو شروع سے یہ چیز بڑی واضح کر دی کہ مطلب قرآن میں درجنوں آیات ہے کہ اگر آپ جتنا ایمان لائیں گے آپ کو اتنا ہی ٹیسٹ کیا جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایمان سے آپ کو دنیا میں خوشی ملے گی یا آپ کو دنیا میں سکسیس ملے گی، دیٹس ناٹ ٹرو. آپ کو شاید اتنی ہی زیادہ مشکلات ملیں. اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ایٹ ورلڈ لیول، تو آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو سی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایمان کس خطے میں پایا جا رہا ہے؟ فلسطین. وہ ایمان اس وجہ سے تو نہیں وہاں پہ پایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ڈومیننٹ لوگ ہیں، وہ ایمان کس وجہ سے پایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ ان دیٹ مٹیریل ریلم. خواہشات کی تکمیل ہونا، ایون دا بیسک نیسیسٹیز ہیو بین لاسٹ. سو فار اے پیلسٹینین چائلڈ ٹو گرو اپ اینڈ بیکم این ایتھیسٹ، اگر آپ ایک یوٹیلیٹیرین ایک کازل اس میں دیکھیں، اٹ میک سینس کہ اس سے دنیا میں اتنا برا ہو گیا. اس کے بارے میں حدیث ہیں کہ یہ بہت شام کے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایمان والے لوگ ہیں، تو اس کو تو اس کے اندر یہ اینگر یہ ہیٹریڈ ہونی چاہیے. دیکھیے یہ اینگر یہ ہیٹریڈ ڈی ایچ اے کے گھروں میں ہوتی ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، ویری سرپرائزنگلی. آئی مین اٹس دا پوائنٹ از کہ دا پیلسٹینین کڈ یا جتنے بھی لوگ ہیں جو سفر کریں دنیا میں، دے انڈرسٹینڈ ایٹ دا گراؤنڈ لیول. ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دلا دی گئی ہے کہ یہ دنیا آپ کی نہیں ہے. اس دنیا میں اگر آپ اٹس اونلی اے ٹرائل فیتھ ڈائنامک، ٹھیک ہے، جس کو آپ کو گو تھرو کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دس آرگیومنٹ ایون لائک اٹ میکس زیرو سینس کہ میری یہ وہ ایک انڈیویجولسٹک لبرل فریم ورک کا آرگیومنٹ ہے کہ میری انڈیویجویلٹی پوری طریقے سے ایکسرسائز نہیں ہو رہی تو خدا نہیں ہے. اٹس لاجیکلی ڈز ناٹ میک سینس کہ خدا کیا از گاڈ obliged ٹو یور ول؟ مطلب از دس انٹائر ورلڈ کریٹڈ کہ آپ کی ول ایکسرسائز ہو جائے؟ نہیں. قرآن میں بھی ایڈریس کیا ہے نا کہ لوگوں کیا ہو گیا، تم خدا سے لکھوا کے لائے ہوئے. ہاں جی جی، عجیب مزاج ہے یہ لوگوں کا. آئی تھنک یہ ساری چیزیں اسٹیم کرتی ہیں مس انڈرسٹوڈ اور مسکنسیپشن اباؤٹ اسلامک سائیکالوجی، تو اینڈ اوور ایسٹیمیشن آف واٹ ایتھیزم از. اٹس دیٹ آئیڈیا کہ ایتھیزم از سینونیمس ود انٹلیکچولیٹی اینڈ آل. تو یہ آئی ڈونٹ نو، دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. مجھے وہ ایک یہ یاد آ گیا، پتہ نہیں شاید آپ نے کسی اسٹریم میں یہ بات کی تھی کہ وہ ایک جارج میتھیو صاحب تھے، تو وہ عبدالرشید صاحب کے پاس جا کے کہنے لگے کہ تو جو نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، کل کو پتہ لگا اگر خدا ہے ہی نہیں پھر؟ تو اس نے کہا کہ چلو اگر یہ پتہ لگا خدا نہیں ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے ضائع، لیکن اگر ہوا خدا تو پھر تیرا کک نہیں بچنا. تو اسی کے ساتھ جو ہے پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کو. بہت شکریہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.